دوسرا جو عنوان تھا پردے کی اہمیت کے سلسلے میں. پردہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فطری مذہب بنائی. فطری مذہب. فطری مذہب کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام جو ہمارے سلیم الطبع کا تقاضا ہے وہی اسلام کا حکم ہے. اسلام کبھی مزاج کے خلاف ایک بھی حکم نہیں دیتا. دیکھو ایک تو فرائض ہیں، ایک ہے اسلام کا تقاضا. جامعہ ازہر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے پاس یورپ کی ایک جماعت پہنچی، بڑی تعداد کی تھی، 50 سوال لے کر پہنچے. تو ان 50 سوال کا حضرت نے ایک بھی جواب نہیں دیا. کیا جواب دیا؟ حضرت نے یہ پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ پوچھوں تم کیا جواب دو گے؟ اگر تم ایک بہترین مشورہ دینے والے ہو، اچھی ایک پیغام دینے والے ہو، اچھی نصیحت کرنے والے ہو، تمہارے بیٹے کے سلسلے میں یہ سوال میں نے کیا، کیا اس کو ہم شراب پلا سکتے ہیں؟ تو تم کیا جواب دے گے؟ نہیں پلا سکتے. تو اسلام بھی کہتا ہے نہیں پلا سکتے. تم جو کہو گے تمہارے اولاد کے حق میں خیر خواہ بن کر، وہی اسلام تمہیں بھی کہتا ہے مت کرو. سود کے سلسلے میں اگر سلیم الطبع انسان سے پوچھا جائے کیا ایسا کر سکتے ہیں تو کہے گا بھئی مت کرو. تو جو بھی تم اس سوال کر رہے ہو، اس سوال کا جواب حضرت نے ان سے ہی پوچھا. اگر ہم پوچھیں، خنزیر کے بارے میں پوچھیں، جوئے کے بارے میں پوچھیں، تو تم کیا جواب دو گے؟ نہیں اچھی چیز نہیں ہے. اسلام بھی تو وہی کہتا ہے. تو اسلام فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس لیے کہتے ہیں اللہ اسی فطرت پر انسان کو پیدا کیا. انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت میں اس کا مزاج کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہر خاتون کے اندر شرم و حیا. شرم و حیا. ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے. لڑکے کے اندر فطری طور پر جرأت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ان کو کوئی بات سمجھانے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں، وہ لڑکا وہ جرأت کے ساتھ ہر کام کرے گا. اور لڑکی کے اندر ایک اعتبار سے ایک خوف، خشیت، نزاکت، نرمی، اس کی بول میں، اس کے چال میں ماں باپ سے الفت محبت. لڑکوں میں وہ الفت محبت نہیں دیکھ سکتے جو لڑکیوں میں دیکھیں گے. ایک اٹیچمنٹ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ فطرت اللہ نے ایسی بنائی. اسلام پردے کا حکم نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے تو عورت ہے، بے آپ عورت ہیں، عورت کی طرح رہیے. عورت کیسی رہتی ہے؟ عورت کے معنی ہی چھپانا، عورت کے معنی ہی پردہ. ستر عورت ہم کہتے ہیں، ستر عورت یعنی چھپانے کی چیز، چھپانے کی جگہ. تو اب خاتون عورت کیوں کہتے ہیں؟ اس کے معنی ہی چھپانا. علماء فرماتے ہیں خاتون کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اللہ کا کلام یوں کہتا ہے کہ تم اپنے گھر میں رکے رہیو، اپنے گھر میں رکے رہیو. ایسا مت گھومو جیسے زمانے جاہلیت میں گھوما کرتی تھی. زمانے جاہلیت میں کوئی پردہ نہیں، زمانے جاہلیت میں کوئی حیا نہیں، زمانے جاہلیت میں چہرہ چھپانا نہیں، زمانے جاہلیت میں بال چھپانا نہیں، زمانے جاہلیت میں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں تم جا کر دکان میں بیٹھ جاتی تھی. یہ تمام کام ختم کرو. باہر کا کام مرد کرے گا، اندر کی ذمہ داری عورت نبھائے گی. اور تمہارا کام کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بس گھر میں رہو. نماز کے لیے بھی مسجد کو مت آیا کرو. تمہاری نماز افضل ترین گھر میں ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت نے بہت سمجھایا نماز کے لیے مت نکلا کرو. لیکن ان کے بیگم نکلتی تھی.
عام طور پر بیگمات چنتی جلدی نہیں ہیں اپنے شوہروں کی. نکلی تو حضرت عمر نے سوچا اسے ذرا دھکا دینا، نصیحت ایسی ہی کرے تو سمجھے گی نہیں. کیا حضرت عمر نے چھپ کر بیٹھ گئے درخت کے کنارے. جب گزری ان کے بیگم تو ایک جھٹکا مارا ان کی جلباب کو، ان کے چادر کو ایک جھٹکا مارا. جھٹکا مارتے ہی انہوں نے پیچھے پڑ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو سیدھا واپس گھر پہنچ گئی. حضرت عمر سیدھا گئے، نماز پڑھائے، نماز پڑھا گھر آئے. کہنے لگے کیا بیگم آج مسجد میں نظر نہیں آئے؟ کہ نہیں وہ زمانہ برابر نہیں ہے. حضرت عمر سمجھا رہے تھے، سمجھنے کو تیار نہیں. ایک جھٹکا مارتی بات سمجھ میں آ گئی. کہنے لگی زمانہ برابر نہیں ہے. کہ اس کیوں برابر نہیں؟ حضرت عائشہ اپنے زمانے میں کہتی ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جو منظر ہے دیکھتے تو کون سا صحابہ کا زمانہ چل رہا ہے تو سرکار کبھی عورتوں کو مسجد آنے کی اجازت ہی نہ دیتے. ابتدا میں حضور نے اجازت کیوں دی؟ اس لیے دی تاکہ عورتوں کے اندر جو مندر جانے کا، گرجاگھر جانے کا جو مزاج تھا تھوڑا سا بدلے، کہ عبادت کی طرف لگے، عبادت سیکھے. نماز میں نصیحت ہوتی ہے، نصیحت سنیں تاکہ ان کے اندر دینی مزاج پیدا ہو. آپ نے اس کے بعد ایک شرط لگا دی، دیکھو آؤ تو ایسے موقع پر تم خوشبو لگا کر مت آیا کرو. ایک شرط لگا دی، ایک ایک شرط دھیرے دھیرے آپ لگاتے گئے تو خوشبوئیں بند ہو گئیں. پھر آپ نے فرمایا دیکھو فضیلت بیان کی، تمہارے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے افضل نماز تمہارے گھر کے صحن میں پڑھنا ہے، اس سے افضل اندر پڑھنا، اس سے افضل اندر پڑھنا. جتنا اندر نماز پڑھو گی اتنا تمہاری نماز فضیلت والی بنے گی. تو بڑی جماعت اب مسجد کو آنا ہی چھوڑ دی، گھر کے اندر نماز پڑھنے لگے. پھر جس وقت یہ حکم نازل ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھر ہی میں رہو، باہر آؤ ہی مت. اس کے بعد تو مسجدوں میں عورتوں کا آنا ہی بند ہو گیا، سوائے عمر رسیدہ خواتین کے کوئی نہیں آتے تھے. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے ابتدائی زمانے میں عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا تھا، اور آپ نے ایک دو مرتبہ سمجھایا، سمجھی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اعتکاف کو، دیکھا تو خیمہ لگا ہوا ہے، حضرت عائشہ کا، حضرت حفصہ کا، حضرت ام سلمہ کا، اور سب اپنی اپنی خیمہ لے کر آ رہی ہیں خواتین. کہاں؟ مسجد میں. حضور ناراض ہو گئے. آپ اس سال اعتکاف ہی نہیں کیے، اعتکاف توڑ کر آپ نکل گئے باہر، میں گھر جا رہا ہوں. کیوں؟ سمجھے تو سمجھنے کو تیار ہی نہیں. ارے جاؤ جاؤ، نہیں اسے جاؤ بولو، اسے جاؤ بولو، اسے جاؤ بولو، اسے جاؤ بولو، بولتے رہیں گے تو آخر میں جائیں گے کون؟ سرکار خود باہر نکل گئے، سب خواتین بستر لے کر گھر پہنچ گئی، اپنا اپنا خیمہ لے کر، ٹینٹ لے کر. کیوں؟ بھئی سمجھانے پر سمجھنے کو تیار نہیں. یعنی ذوق، شوق عبادت کا، بعض مرتبہ عبادت کا شوق ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ترتیب کے ساتھ، اس طرح دھیرے 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 آپ نے پردے کا حکم لاگو کیا اور کہہ دیا کہ دیکھو پردہ کرنا تم پر فرض ہے. اس کے بعد خواتین پوری کی پوری پردہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے خواتین بیٹھتی تھیں اور ادھر مرد حضرات بیٹھ کر بات کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اچھا نہیں لگا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر حضرت عمر نے یہ درخواست کی، سرکار بندے کی عاجزانہ درخواست ہے کہ خواتین کو کہیں کہ وہ پردے میں رہیں. کیوں؟ ہر خیر و شر آپ کے سامنے آتا ہے، اچھا برا آپ کے سامنے آتا ہے، نیک و بد آپ کے سامنے آتے ہیں اور آ کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی نظریں ہمارے ازواج مطہرات کی طرف مجھے اچھا نہیں لگتا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایسا حکم کیسے دے سکتا ہوں عمر جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درخواست فرمائی، نہیں آپ دیجئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ حکم دیا اس وقت میں جس وقت میں اللہ نے ان کو حکم دیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو دھیرے دھیرے ایک ایک چیز عطا فرمایا ہے، تو اس کی ہم قدر کریں، اس کی ہم قدر کریں. قدر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے طرف سے انعامات کے فیصلے ہوں گے. آیت نازل ہو گئی، اے نبی علیہ السلام، یا ایہا النبی
قل لازواجک و بناتک، آپ کہہ دیجئے اپنے بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو، وہ تمام عورتوں کو کہ وہ پردہ کیا کریں۔ جو ہی آیت نازل ہوئی فوراً تمام صحابیات اور تمام جتنے ازواج مطہرات پردہ کرنا شروع کر دی، اپنے اوپر چادر ڈالنا شروع کر دی۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، بیٹھی ہوئی تھی تمہیں سلمہ اور ایک صحابیہ ازواج مطہرات میں۔ آپ نے فرمایا اندر جاؤ۔ کہاں ہم کیوں اندر جائیں، یہ تو دیکھتے نہیں۔ فرمایا وہ دیکھتے، تم تو دیکھ رہی ہو، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، تم تو دیکھ رہی ہو، اندر جاؤ۔ اندر بھیج دیا تو پردہ دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو پرانی حدیثیں ہیں وہ حدیث لا کر پیش کرتے، دیکھو انہوں دیکھ لے تھے نا، انہوں دیکھ لے، ارے بھئی یہ سب منسوخ حدیثیں ہیں، یہ سب منسوخ حدیثیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہیں حضرت احد سے پہلے، جنگ احد سے پہلے تک بھی شراب حلال تھا، شراب پینا حلال تھا۔ کب سے کب تک؟ جنگ احد سے پہلے تک بھی۔ بدر کے موقع پر صحابہ شراب پیے ہیں، وہ روایتوں میں موجود ہے۔ کیا وہ لا کر شراب کو حلال کر دو گے؟ سوچنے کی چیز۔ اسی طرح پردے کے سلسلے میں جو روایت نازل ہوئی ہیں دھیرے دھیرے نازل ہوئی ہیں، دھیرے دھیرے آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر پردہ جب مکمل نازل ہو گیا تو اس وقت میں چادر ڈالنے کو جلباب کہتے ہیں، اوپر سے نیچے تک چادر ڈالنے کو۔ آپ کہہ دیجئے وہ اپنے اوپر چادر ڈالا کریں، تو وہ بڑی چادریں ڈالا کرتی تھی، اس کو ہم تمل ناڈو میں دوپٹی کہتے ہیں، دوپٹی۔ تو ایک صاحب کہنے لگے، اردو والے صاحب، یہ دوپٹی نہیں اصل میں دو پٹی ہے۔ کیا مطلب؟